چلو شکر ہے، اب تو خوش ہونا۔ شہناز نے موبائل ایک سائڈ پر رکھتے معنی خیزی سے ارحم کو دیکھا۔ بس اب آگے کے معاملات آپ جانیں، مجھے تو اتنا بتا دیں کہ کب جانا ہے صحرا باندھ کر اور آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اتنا آسان بھی مت سمجھو پاگل، رضوانہ تمہاری ہونے والی ساس ہے، کہیں ایک معاملات میں تمہارا مشورہ چاہنے کے لیے ڈائریکٹ تمہیں کال بھی کر سکتی ہے۔ شادی تک تو خود کو یہیں حاضر رکھو۔ ارے تو آپ کس لیے ہیں؟ وہ سخت اکتایا۔ اس دن تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ شہناز نے ہاتھ لہرایا تو ارحم چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وسیلہ سے میری کپڑوں کے معاملے پر بات ہو رہی تھی تو اچانک مجھ سے پوچھنے لگی کہ ارحم جب اس کے ساتھ یونی میں پڑھتا تھا تو ان کے بیچ میں اور کون کون سے اسٹوڈنٹس تھے۔ کہتی ہے میں ارحم کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ یونی میں کہاں ہوتا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ارحم کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی۔ بس یہی کہ ارحم سے پوچھوں گی تو یہ کہیں شادی سے پہلے نہ پوچھنے بیٹھ جائے۔ کیا کہوں گا؟ وسیلہ تو چھوڑ، میں نے تو آج تک یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی ہوئی۔ ٹال دینا تم بھی کسی بہانے سے، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں ذرا باہر تک جا رہا ہوں۔ اس نے کلائی پر گھڑی باندھی۔ سنو، شہناز نے جاتے ارحم کو آواز دے کر روکا۔ تمہاری دادی تم سے موبائل مانگیں تو خبردار بالکل مت دینا۔ مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھا، تبھی پورا واپس پلٹا۔ ارے مجھ سے اس دن موبائل مانگ رہی تھیں کہ رضوانہ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ رسک کسی قیمت پر نہیں لے سکتی۔ پتہ نہیں رضوانہ ان سے کیا کچھ پوچھنے لگ جائے۔ میاں دم تو میں اس لیے انہیں ساتھ لے گئی تھی کہ ان دونوں کی ملاقات میری موجودگی میں نبٹ گئی تھی، لیکن ان کو میں نے پل بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں ہونے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رضوانہ اکیلے میں ان سے مشورہ کرنے لگ جائے۔ کر بھی لے تو کیا ہوا؟ 6 ماہ سے جو اچھا بننے کا ماحول آپ نے بنا رکھا ہے، دادی تو پوری طرح اس جال میں پھنسی ہوئی لگتی ہیں۔ ارحم استہزائیہ ہنسا اور کھڑکی سے آگے آتے حاجرہ بی بی کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ارحم سے دوائیاں سمجھنے آئی تھیں۔ اپنا ذکر سن کر قدم رکنا کچھ فطری سا عمل ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی پل یہ احساس کہ وہ چوری چھپے کسی کی باتیں سن رہی ہیں انتہائی معیوب لگا، تبھی پلٹنے لگیں۔ ہاں، اور اگر ان دونوں کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو تمہاری دادی یہ بھانڈا بھی پوڑ سکتی ہیں کہ ان دونوں کی اچھائیاں تو بس چند ماہ پہلے ہی شروع ہوئی ہیں۔ تب کیا رضوانہ سوچ میں نہیں پڑ جائے گی؟ اس لیے میں پھر کہہ رہی ہوں ارحم، موبائل تو بھولے سے بھی اس بڑیا کے قریب نہ پھٹکنے دینا۔ اوکے، سمجھ گیا، اب جانے بھی دیں۔ وہ اکتانے لگا اور حاجرہ نے فوراً پیچھے ہٹتے واپسی کی راہ لی۔ ارحم کسی بھی لمحے باہر نکل کر انہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دواؤں کا کام کسی اور وقت پر چھوڑتے واپس اپنے کمرے میں آ گئیں۔ بستر پر بیٹھتے دماغ ان دونوں کی باتوں کو سوچنے لگا۔ اب تک کے وقت میں انہوں نے تو ایک بار بھی کوئی برا گمان نہیں کیا تھا۔ رضوانہ سے بات کرنے کے لیے شہناز سے اس کا موبائل بہت بار مانگا تھا، لیکن وہ صرف یہ سوچ کر کہ تحریم کے بعد رضوانہ دکھی رہتی ہوگی تو اس کو ذرا تسلی دے دیں، لیکن شہناز نے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ حاجرہ نے بھی اس کی بات کو سچ ہی سمجھا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ بات اتنی عام نہیں تھی۔ وہ انہیں رضوانہ سے اکیلے میں ملنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ تحریم کی وفات کے وقت جبکہ وہ سب وسیلہ اور ارحم کی منگنی کی وجہ سے وہیں پر ہی تھے، تو چوتھے دن تھانہ واپس آنے کے موقع پر جب حاجرہ نے وہیں رضوانہ کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کی تو شہناز نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ حاجرہ کا ان حالات میں واپس آنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب کچھ وقت رضوانہ اور بچیوں کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے، لیکن شہناز کئی طرح کے ہیلے بہانے کر کے انہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے آئی تھی۔ تو آخر کیا تھی اس کی وجہ؟ یہ ٹھیک تھا کہ انہوں نے خود بھی کئی بار سوچا تھا کہ کچھ عرصے سے آخر یہ ماں بیٹا کیوں اتنے اچھے ہو گئے ہیں، جبکہ پہلے اس حویلی میں کوئی انہیں پوچھتا بھی نہ تھا۔ پہل جب ارحم کی وجہ سے رضوانہ اور شہناز کی آپس کی رنجش کا خاتمہ ہوا، انہوں نے حیران ہو کر یہ ضرور سوچا تھا کہ آخر رضوانہ سے دوستی بحال کر کے شہناز اتنی خوش کیوں ہے۔ ان کے نزدیک شہناز اس برسوں کی دوری سے اس لیے بھی ضرور خوش ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ مفت میں دیور کی جائیداد پر بھی قابض ہے، لیکن جب انہوں نے ارحم کو خوشی خوشی دونوں گھروں کے تعلقات بحال کرتے دیکھا تو اپنی ہی سوچ پر شرمندہ ہو گئیں۔ پر اب حاجرہ کا سر سوچ سوچ کر درد کرنے لگا کہ شہناز اور ارحم کی کچھ دیر پہلے کی باتوں نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ ان دونوں کا اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ حاجرہ بی بی کو ان دونوں کے عزائم تو سمجھ میں نہیں آئے، پر اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ انہیں جلد از جلد کسی طرح رضوانہ سے بات کرنی ہے اور اس رشتے کے متعلق ہوشیار کرنا ہے۔ کیا ہوا بی بی؟ ایلیا کی آنکھ آبس کی ری سے کھلی تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں مامی نہیں تھیں۔ اس نے اٹھ کر کوٹ میں سے آبی کو نکالا، گھڑی دیکھی
تو رات کے 2:30 بجے تھے۔ وہ اسے چپ کرانے کے لیے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ اپنے میٹرس پہ لٹا کر اس کا پیمپر تبدیل کیا، لیکن آبی کی ری تب بھی بند نہیں ہوئی۔ ایلیا نے جلدی سے اس کا فیڈر تیار کیا۔ اسے ریبا کے جاگ جانے کی ٹینشن تھی، لیکن آبی تو دودھ کو منہ بھی لگانے کو تیار نہ تھا۔ اس کا رونا بڑھنے لگا۔ ایلیا کو اب ریبا سے زیادہ آبی کی فکر ہونے لگی۔ نہ جانے معصوم بچے کو کیا تکلیف تھی۔ اس نے مامی کو کال کرنے کا ارادہ کیا، تبھی مومن چھوٹے کمرے کے دروازے میں آیا۔ کیا ہوا؟ یہ آبی پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا ہے۔ فیڈر بنا دو۔ جی دیا ہے، لیکن وہ پی نہیں رہا۔ پیمپر بھی چینج کر دیا ہے۔ اٹھا کر کھڑی ہوں، لیکن چپ نہیں ہو رہا۔ پہلے اٹھا کر ٹہلنے سے خوش ہو جاتا تھا۔ ایلیا نے خود ہی ساری تفصیل بتا دی۔ مومن نے آگے بڑھ کر اس سے آبی لے لیا۔ کیا ہوا بچے؟ مومن نے اس کے گلے میں پڑی چوسنی منہ میں دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے غصے سے باہر نکال دی اور زیادہ زور زور سے رونے لگا۔ مجھے لگتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے۔ ایلیا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد نتیجہ نکالا اور تائیدی نظروں سے مومن کی طرف دیکھا تو وہ بھی وہیں رکا۔ ہاں، یہی بات ہوگی۔ پھر مومن نے آخر میں سوال بھی اسی سے کر دیا کہ اسے خود تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی سچویشن سے کیسے نمٹنا ہے۔ گرائی پاٹر؟ ہاں گڈ۔ مومن ایکسائٹڈ ہوا۔ تو ہے گھر میں؟ جی، رکھا تو تھا۔ ایلیا سائڈ ٹیبل کی طرف بھاگی۔ کئی طرح کی بوتلیں، خشک دودھ کے ڈبے، گرم پانی، ویٹ وائپس اور پتہ نہیں کیا کیا علم غلم بکھرا پڑا تھا۔ اس نے گرائی پاٹر اور ایک ڈراپس کی بوتل اٹھائی۔ یہ دونوں پیٹ درد کے لیے ہیں۔ ارے یار تم تو چپ کرو۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ مومن سخت بوکھلا سا گیا تھا۔ آبی کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھیا اس کو دوسرے کمرے میں لے چلتے ہیں، یہاں ریبا جاگ جائے گی۔ ایلیا نے دھکا دینے کے انداز میں مومن کے بازو کو باہر کی طرف کیا تو مومن کو بھی جیسے اب خیال آیا۔ ہاں وہیں چلتے ہیں۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ایلیا نے آبی کے کارٹ میں سے اس کا کمبل وغیرہ سمیٹ کر ہاتھ میں لیے۔ مومن اسے لیے اپنے بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ ایلیا نے جلدی سے آبی کا بستر بچھایا اور مومن سے لے کر بچے کو اس پر لٹا دیا۔ بھیا یہ تو چپ ہی نہیں کر رہا، آپ چھوٹے کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ ایلیا نے بیڈ پر بیٹھ کر آبی کو پھر سے گود میں لیا۔ مومن نے بھاگ کر دروازہ بند کیا اور واپس آیا تو ایلیا نے پھر دونوں بوتلیں ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ سوالیہ نظریں پھر مومن پر جمی تھیں۔ یار میں کیسے بتاؤں؟ وہ بھی وہیں پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دونوں بوتلیں ہاتھ میں لے لیں۔ بس جلدی سے یہی گرائی پاٹر دو، اس کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن ڈراپس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ جی۔ ایلیا نے چمچ بھی اٹھا لیا تھا۔ بوتل سے گرائی پاٹر چمچ میں نکال کر آبی کو دیکھا جو اس کی گود میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ یہ تو اچھل اچھل کر سب گرا دے گا، آپ اس کو پکڑ لیں۔ ہاں 1 منٹ رکو۔ مومن جو پلنگ کے ایک کونے پر بیٹھا تھا، سیدھا ہوتے ایلیا کے اینڈ سامنے گود بنا کر بیٹھ گیا اور تھوڑا اور آگے ہوتے آبی کی ٹانگوں اور کندھوں پر دباؤ دیتے اسے ہلنے سے باز رکھنے لگا۔ ایلیا نے دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر اس کے سر کو ہلنے سے روکا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ ایلیا نے اس کے کھلے منہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے گرائی پاؤڈر انڈیلا، جسے ذائقہ اچھا ہونے کی بنا پر آبی نے بخوشی قبول کر لیا۔ ادھر توفیق کے سو جانے کے بعد ندرت ان کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے یہاں آئیں تو مومن کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئیں۔ سامنے مومن کے بیڈ پر مومن اور ایلیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آلتی پالتی مار کر بہت قریب قریب بیٹھے تھے۔ مومن آگے کو جھکا ہوا تھا۔ نیم تاریکی میں آبی تو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ منظر کچھ عجیب بلکہ معیوب سا دکھائی دیا۔ اگر اسی وقت آبی رو نہ پڑتا تو انہیں یہی لگتا کہ وہاں صرف مومن اور ایلیا بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ آگے آئیں۔ مومن چونکا۔ جی یہ آبی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رو ہی جا رہا تھا۔ او اچھا، لاؤ مجھے دو۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر آبی کو گود میں لیا اور پیٹ سے شرٹ ہٹا کر ہلکے ہلکے تھپ تھپایا۔ ہاں یہی وجہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مومن انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پیٹ پہ ہاتھ مارو تو آواز سے سمجھ آتی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تھپکنے لگیں۔ آبی کا رونا بھی پہلے کی نسبت کچھ کم ہو چکا تھا۔ مومن نے منہ سے پھونک نکالی۔ اوف، میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے آپا، پریشان لگ رہی ہیں؟ نظرت ان کے پورشن میں آئیں تو رضوانہ ہاتھوں پہ ماتھا گرائے شکل سے ہی نہایت اپسیٹ دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک گوشت سے نکال کر پرے رکھی۔ قریبی رشتہ داروں کی لسٹ تیار کر رہی تھی، لیکن کسے رکھوں کسے چھوڑوں؟ کبھی سب نزدیکی لگتے ہیں تو کبھی ایک دم سب پر آئے۔ اچھا دکھائیں تو۔ ندرت نے کاپی اٹھا کر خود ہی کھول لی۔ آپ بھی نہ آپا۔ ندرت نے لسٹ دیکھ کر ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ سب کو کاٹ دیں۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب شادی سادگی سے کی جاتی ہے
تو صرف اپنے سگے بہن بھائیوں اور پڑوسیوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے ہر ایک کا گلہ خود ہی نکل جاتا ہے۔ کل کو یہ ماموں زاد، پھپھا زاد جب شکوہ کریں گے نہ بلانے کا، تو آپ کہیں گے کہ صرف اپنے بہن بھائی تھے۔ اچھا، رضوانہ کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن بات فوراً ہی دل کو لگی۔ جی، اور جتنے زیادہ اپنے اکٹھے کریں گی اتنا ہی فنکشن کا ماحول بنتا جائے گا، اور سادگی کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے گی، جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ شکر ہے تم آ گئیں، کتنی اچھی صلاح دی۔ مشورہ کر لینا بھی کتنا صحیح رہتا ہے نا۔ رضوانہ کے سر سے تو جیسے بوجھ اتر گیا۔ مشورہ تو مجھے بھی کرنا ہے ایک آپ سے، ندرت بولیں تو لہجہ اٹکتا اور رکتا ہوا سا تھا۔ رضوانہ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں ہاں کہو۔ وہ آپا، میں سوچ رہی تھی ہمیں مومن کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا نا۔ مومن کے بارے میں؟ مطلب اس کی شادی؟ رضوانہ متعجب تھیں۔ ندرت سے ایسی بات کی کم از کم اتنی جلدی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ جی، ارے تو سوچ لیں گے، ابھی تو تحریم کی برسی بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے نہایت عجلت میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ نہیں، اصل میں بچوں کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ ندرت کچھ گھبرا سی گئیں۔ رضوانہ بڑی نند تھیں، ہمیشہ سے ان سے بات کرتے ہوئے ندرت بہت مؤدب رہی تھیں۔ ہاں تو کیا نئی دلہن آ کر بچوں کو پالے گی؟ بچوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور تب بھی ہم نہیں سنبھالنا ہے۔ یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں، آپ ذرا میری بات کو آرام سے سمجھ لیں۔ میرا مطلب ہے، بچے ایلیا سے بہت گھل مل گئے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں اس کے پاس۔ لیکن کیا؟ لیکن وہ خود بیچاری بہت گھبرائی ہوئی سی رہتی ہے۔ بچوں کا کمرہ جو مومن کے روم میں ہے، وہ اس کے آرام کی وجہ سے تو کبھی اس کی موجودگی کے خیال سے بہت جھجک محسوس کرتی ہے۔ یہ تو ویسے میں بھی سوچ رہی تھی، بچوں کے کمرے کے لیے تم لوگوں کو اتنی عجیب جگہ ہی ملی ہے، مومن بہت تنگ رہتا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں ندرت، بچوں کا سب سامان یہاں سیٹ کر دو۔ وسیلہ کی تو ویسے شادی ہو رہی ہے، وہ کمرہ اب اکیلے ایلیا کا ہو جائے گا، یہیں لے آؤ بچوں کو۔ رضوانہ نے پھر اس کی بات کو سمجھے بغیر عجلت دکھائی۔ ندرت نے لب بھیج کر ہمت مجتمع کی۔ یہ بھی کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے۔ پھر مومن کہاں بچوں سے دور رہنا چاہتا ہے؟ پہلے بیوی چلی گئی، اب ہم بچوں کو بھی پرے کر دیں، وہ تو اور اکیلا پڑ جائے گا۔ مطلب تم نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جب میں تحریم کی ماں ہو کر اپنی دوسری بیٹی کی شادی اتنی جلدی کر سکتی ہوں تو تمہیں بھی حق ہے۔ رضوانہ پھر خفا خفا دکھائی دینے لگیں، اور ندرت نے خیالوں میں خود کو کوسا۔ پتہ نہیں وہ سیدھی بات گھما گھما کر کیوں کیے جا رہی تھی۔ آپا کو بھی بلا وجہ خفا کر دیا تھا۔ آپا، میں ایلیا کی بات کر رہی ہوں۔ ندرت نے آواز میں زور پیدا کیا۔ یعنی مجھے مومن کی شادی کی بالکل کوئی جلدی نہیں ہے، نہ ہی مومن کا ایسا کوئی ارادہ ہوگا، لیکن میں بچوں اور کچھ حالات کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا ہم ایلیا اور مومن کی شادی… یہاں آ کر ندرت بھی اٹک گئیں۔ مومن اور ایلیا؟ رضوانہ کی حیرت سے آنکھیں پھیلیں۔ ایسا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن دونوں کی عمریں… جی آپا، وہ تو بات ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر وسیلہ کی ایسے اچانک منگنی نہ ہو گئی ہوتی تو تحریم کے بعد وسیلہ ہی تھی، جس کی عمر بھی مومن سے میچ کرتی تھی۔ حتیٰ کہ سنجیدہ مزاجی میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن سب نصیب کی باتیں ہیں۔ ہاں لیکن ایلیا… رضوانہ ابھی تک اسی سوچ میں تھیں۔ اصل میں آپا، رات کو ویسے تو میں اور ایلیا دونوں ہی بچوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن آبی کو سلا کر مجھے 1.5-2 گھنٹے کے لیے لازمی توفیق کو دیکھنے جانا ہوتا ہے۔ بچوں سے پہلے تو میں پوری رات ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن اب مجبوری ہے تو بس کچھ دیر کے لیے ہو آتی ہوں۔ توفیق بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ادھر جب ایلیا کو اکیلا چھوڑ کر جاتی ہوں تو یہ بیچاری بھی گھبرائی رہتی ہے۔ مومن سب دیکھ سن رہا ہو تب بھی ادھر نہیں آتا تاکہ ایلیا جھجک محسوس نہ کرے۔ پھر وقت بھی رات کا ہو تو بڑی عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آبی کے پیٹ میں درد ہوا تو مجبوراً مومن کو اس کی مدد کے لیے آنا پڑا۔ میں توفیق کے پاس تھی، یہ دونوں دیر تک اسے بہلاتے رہے۔ میں واپس آئی تو ان کو ساتھ دے کر خود مجھے بھی عجیب لگا، حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنے نیک اور سیدھے ہیں۔ لیکن آپ خود سوچیں، ایسا ماحول بھی تو پہلے کبھی نہیں بنا، لیکن اب ضرورت پیش آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ سوچیں بھی اسی حساب سے آنے لگی ہیں۔ اتنی تفصیل سے تو تم نے بھی پہلے کبھی نہیں بتایا۔ بات رضوانہ کی سمجھ میں آئی تو لہجہ بھی خود بخود دھیما بلکہ مصالیاتی سا ہو گیا۔ اب وہ دونوں چپ بیٹھی غور کیے جا رہی تھیں۔ توفیق سے بات کی تم نے؟ بڑی دیر بعد رضوانہ نے سر اٹھایا۔ نہیں، سب سے پہلے آپ سے مشورہ کیا ہے۔ اور مومن؟ نہیں، مجھے پہلے آپ کی رائے چاہیے تھی کہ آپ کیا کہتی ہیں۔ میں کیا کہوں؟ رضوانہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری والی بات ہے کہ جب پیش آتی ہے تو سوچنا بھی پڑ جاتا ہے۔
باقی یہ کہ بہت سوچنے پر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مومن اور ایلیا کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مومن سے بات کروں؟ ہاں، پہلے اسی سے بات کرو، میں بھی ایلیا سے پوچھتی ہوں۔ آپ کی تو ہاں ہے نا؟ نصرت نے سوال کیا تو انداز میں منوا لینے کی خواہش چھپی تھی۔ اب سوچنا شروع کر دوں کہ نصرت، میں نہیں جانتی تم نے کتنی آسانی سے یا کتنی مشکل سے ذہن بنایا، لیکن مجھے اب بہت وقت لگتا ہے۔ تحریم کے بعد میرا ذہن نارمل انداز میں سوچنا بالکل چھوڑ چکا ہے۔ واہ، کیسے کیسے نادر خیالات آتے ہیں آپ عورتوں کے دماغ میں۔ اب یہی اچھوتا خیال باقی رہ گیا تھا کیا؟ کوئی عجوبہ بات نہیں کر دی میں نے، کرنے پڑ جاتے ہیں کبھی کبھار ایسے فیصلے۔ نصرت اس کے بفر جانے سے ناخوش تھیں۔ اللہ کا خوف کریں امی، چھوٹی سی بچی ہے ایلیا، ابھی 18 سال کی ہوئی ہے، میری اس کی عمر کا فرق دیکھیں ذرا۔ بس بھی کرو، تم کون سے بوڑھے ہو، 32-33 بھی کوئی عمر ہوتی ہے مرد کے لیے؟ خود کو دیکھو، ماشاءاللہ کس بات کی کمی ہے، 2 بچوں کے باپ ہی دکھائی نہیں دیتے۔ میری تعریفیں بند کر دیں، میں آپ کو ایلیا کی عمر بتا رہا ہوں۔ ہاں، اب مجھے تو نہیں پتہ جیسے۔ نصرت کا مزاج بگڑا۔ تم عمر کے چکر میں پڑے بغیر ذرا سمجھداری سے سوچو، آج نہیں تو کل آخر تمہارا گھر تو بسانا ہی ہے نا، تو بچوں کے بارے میں بھی ہمیں ہی سوچنا ہوگا۔ کیا کسی بھی ایری غیری کو معصوم بچوں پر ستیلی ماں بنا کر بٹھا دیں گے؟ ایلیا نہ صرف سگی خالہ ہے بلکہ ماں بن کر بچوں کو پال بھی رہی ہے، نہ کوئی غیریت نہ ہی پرایا پن۔ ہاں تو پالنے دینا، بنا کوئی رشتہ جوڑے کیا نہیں پال سکتی؟ ایک ہی گھر ہے، نہ وہ کہیں بھاگی جا رہی ہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں۔ نئے نئے آئیڈیاز کی مشین کیوں بن رہی ہیں؟ مومن کا دماغ گھوما ہی ہوا تھا۔ ارے وہ جھجک محسوس کرتی ہے، بچوں کا روم تمہارے کمرے میں ہے، ابھی میں ساتھ ہوتی ہوں، کل کو تمہارے بابا کی طبیعت یا ان کے علاج کی وجہ سے میں ساتھ نہیں دے پائی تو وہ بیچاری اکیلی کیسے مینیج کرے گی؟ ابھی کل ہی تمہاری مومانی فاطمہ کا فون آیا، کہتی ہیں بچیوں کو ساتھ لیے کچھ روز کے لیے آ رہی ہوں۔ دوسرے ایسا ماحول دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے۔ اف، آپ کتنا سوچتی ہیں۔ وہ بری طرح چڑھ گیا۔ تم بھی سوچنا شروع کر دو، اور نہیں تو ذرا اپنی پھپھو کے بارے میں ہی سوچ لو، انہیں کیا محسوس نہیں ہوتا؟ جوان بچی کو روز رات کو ہمارے ہاں بھیج دیتی ہیں، انہیں کیا نہیں پتا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں؟ باپ تمہارا مریض ہے، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایلیا بچوں کے ساتھ تمہارے روم میں اکیلی ہوتی ہے، سب حالات کی مجبوری کی وجہ سے چپ ہیں، ورنہ کتنے اعتراض کے نقطے اٹھ سکتے ہیں۔ آپ خود کیا کم ہے نقشے کھینچنے میں؟ مومن کو خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ امی کے خیالات اسی ایک رات کی وجہ سے یکلخت کتنے بدل گئے تھے، حتیٰ کہ اب وہ دوسروں کے خیالات کا دھارا بھی ادھر موڑنے پر تلی ہوئی تھیں۔ اچھا مجھے چھوڑو، میں تم سے پوچھتی ہوں، اپنے مستقبل کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ رخ موڑ کر خفا سا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں سوچنے دو، نہایت ہی سیلفش لوگ ہیں آپ۔ وہ مڑا تو خشمگی نظریں ماں پر جمی تھیں اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ 2 چھوٹے بچے جنہیں ابھی کچھ عقل سمجھ نہیں، ان کے بارے میں تو آپ لوگ بہت سوچ سکتے ہیں، لیکن ان کی آڑ میں 2 ذی شعور سمجھدار افراد آپ کے مفادات کی بھین چڑھ رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں۔ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، ایلیا اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ابھی تک کسی نے اس بیچاری سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی۔ اس سے ہم پوچھ لیں گے، تم اپنی کہو۔ نہ، اس نے فی الفور ہاتھ کھڑا کیا۔ نو، نیور، قطعی نہیں۔ وہ جواباً کچھ بھی نہ سننے کا تہیہ کرتے کمرے سے ہی نکل گیا۔ یا خدا، یہ آج کل کی اولادیں۔ نصرت ہلتے پردے کو ہی دیکھے گئیں۔ سکون کی گولیاں اب مزید لینے کی ضرورت نہیں، یہ ٹونک لیکن ابھی جاری رکھیں، یہ ملٹی وائٹامن ہوتے ہیں، ان سے ہم ایکٹیو اور بیدار محسوس کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ سوچنا بالکل چھوڑ دیں کہ سکون کی گولی نہیں لی تو سکون نہیں ملے گا، بجائے اس کے یہ سوچنا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ گولیاں اب سکون کے بجائے برڈن کا باعث بنیں گی۔ جی، میں نے کل نہیں لی تھی، ٹائم بہت نارمل گزرا، آگے مزید اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ تانیہ نے مسکرا کر نیا نسخہ آگے بڑھایا اور خالد صاحب نسخہ ہاتھ میں لے کر رخصت ہو گئے۔ تانیہ نے گھڑی دیکھی، 6:15 کا وقت تھا، 6:30 وہ کلینک بند کر دیتی تھی۔ نواز نے بتایا تھا 2 مریض اور بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے اگلے مریض کی آمد سے پہلے موبائل اٹھا لیا، وہ بہت دیر سے بری طرح مصروف تھی، اس لیے موبائل چیک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ عیسیٰ سے اس کی صبح سویرے بات ہوئی تھی، وہ بہت بے چین اور پریشان تھا کیونکہ آج پریشے کی شادی تھی اور اب تک کے وقت میں سہیب کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی۔ تانیہ کے مشورے کی وجہ سے اس کے دوستوں وغیرہ کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ سہیب کو پریشے کی شادی کی بھنک نہ پڑے اور یہ دن کسی طرح بے خبری میں گزر جائے۔ صبح جب عیسیٰ سے اس کی بات ہوئی تو وہ البتہ تب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح سولی پر ٹنگے رہنے سے کہیں بہتر تھا
کہ صہیب کو پہلے سے بتا دیا جاتا۔ تانیہ جانتی تھی کہ عیسیٰ چھپانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن تانیہ کو یہی بہتر لگا اور وہ اس کے مشورے کا احترام کر رہا تھا۔ تانیہ نے واٹس ایپ اوپن کیا تو بہت سے دوسرے میسیجز میں 2 پیغام عیسیٰ کی جانب سے بھی تھے اور اس نے سب سے پہلے انہی کو پڑھنا تھا۔ دل میں تجسس ابھرا کہ اب تو شام ہونے والی ہے، جانے دن کیسا گزرا تھا۔ صبح تو بہت پریشان تھے۔ اس نے فوراً میسیج کھولا، صہیب کو پتہ چل گیا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ او نو! تانیہ نے میسیج کا ٹائم دیکھا۔ میسیج تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا۔ اس نے کال ملانا چاہی، لیکن پردہ ہٹا کر اگلا مریض اندر آیا تو تانیہ نے مجبوراً کال کاٹ کر جلدی دونوں مریض نپٹائے۔ کلینک بند کرنے کا وقت تھا۔ اس نے ضروری سامان اٹھا کر چابیاں نواز کے حوالے کی کہ اب وہی کلینک کو بند کر دے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابو کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو تانیہ؟ جلدی سے گھر آؤ۔ خیریت ابو؟ کیا ہوا؟ امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، سیدھے گھر آؤ۔ اور دیکھو عیسیٰ کی کال آئی تو اٹینڈ مت کرنا اور جلدی پہنچو پلیز۔ ابو کی گھبرائی آواز میں جانے کیا تھا کہ تانیہ کا دل دہل گیا۔ ابو نے عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس ذہن جھٹک کر ڈرائیونگ پر توجہ دی۔ گھر کا راستہ 20 منٹ کا تھا۔ وہاں پہنچی تو امی اور ابو کو سامان پیک کرتے دیکھا۔ کیا ہوا ابو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں نکلنا ہے تانیہ، تمہاری عیسیٰ سے کچھ بات ہوئی؟ ابو کام چھوڑ کر اس کے قریب آئے۔ نہیں ابو، لیکن ہوا کیا ہے؟ اور یہ سب؟ بیٹا وہ صہیب نے سوسائڈ کر لی ہے۔ او نو! وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا اس نے؟ کیسا ہے؟ ایکسیڈنٹ کر لیا تھا اپنا۔ ہی از نو مور۔ مائی گاڈ! تانیہ صوفے کے ہتھے پر بیٹھ سی گئی۔ صہیب نے خود اپنی جان لے لی، صرف اس لیے کہ اسے اچانک پتہ چلا کہ آج پریشے کی شادی۔ تانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ہاتھ بے اختیار منہ پہ رکھا، پھر ابو کو دیکھا کیونکہ بات ابھی بھی ادھوری تھی۔ ابو سامان کیوں پیک کر رہے تھے؟ عیسیٰ کے ایک دوست کی کال آئی، وہ اپنا نام نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ اپنے بھائی کی ڈیتھ پہ بری طرح آگ بگولا ہے۔ اس نے سب دوستوں کے بیچ ٹھہر کر یہ کہا ہے کہ تانیہ کو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے گا، کیونکہ اسی کی غلط مشوروں نے صہیب کی جان لی ہے۔